جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بڑا ہسٹورک دن ہے. ہم نے سب نے مل کے نیگوسیشنز کے بعد فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو ہم جو اس وقت کراچی کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم سب ان سے ڈیل کریں. لیکن میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فلڈز آئے ہیں، پہلے اللہ نے ہمیں اس فلڈ سے پہلے امتحان میں ڈالا. کرونا کے اوپر بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور اس میں بھی اگر ہماری کامیابی ہوئی تو اس کا بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی. ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح کا وہ وائرس پھیل رہی تھی اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا، تو ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ فیصلوں کی ضرورت تھی. تو اس میں جو ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ ہم نے بڑی جلدی کمیٹی بنا کے، اور پھر ہماری ڈیلی ملتی تھی جو NCOC تھی، سب سے ایکسپرٹ سے صوبوں میں ٹوٹل کوآرڈینیشن تھی، اور ہمارے فیصلے بہتر ہوئے. ہم نے ایک اس طرح کی بھی کمیٹی، یہ جو لوکسٹ، وہ ایک وقت کا بڑا خطرہ تھا. ابھی بھی پوری طرح وہ خطرہ نہیں گیا، لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے وہ فیصلہ کیا. اور اب ہم نے اسی پہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو کراچی کا مسئلہ، لیکن اوور آل یہ جو فلڈز ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہٹ کیے ہیں، یہ سندھ کے انٹیریئر میں بری طرح ہٹ کیے ہیں، یہ سوات میں بھی ڈیمیج ہوا ہے، میاں والی جو میرا حلقہ ہے ادھر بھی اس کا کافی لوگ مشکل کے اندر ہیں. تو اوور آل ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلڈز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا. تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پہلے کراچی کا، جدھر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے، کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی، تو پہلے تو کراچی کا ہم جو تباہی مچی ہے، اور اس کا اسی فلڈ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں، ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت پہ ٹیکل کریں. نیگوسیشنز پوری ہمیں چلی. میں پہلے آ جانا تھا، لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا، وہ کیسے یہ امپلیمنٹ کرنے ہیں جو بھی فیصلے ہیں، اس کا سٹرکچر بنانا تھا، جس میں اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا، اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروونشل چیف منسٹر کے نیچے. اور وہ ہمارا PCIC ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم اب فیصلے کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گی. اس میں سب سٹیک ہولڈرز ہوں گے، اور پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یہ جو صفائی کرنی ہے اور یہ جو فلڈز کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے ہیں اور کلیمٹیز ہوتی ہیں، تو آرمی ہمیشہ سامنے آتی ہے، وہ سب سے آرگنائزڈ ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ امپلیمنٹ کرے گی ہماری جو PCIC ہے. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپے. اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ، اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مل کے. پروونشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی، فیڈرل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی K4 کا. اور جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، یہ ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا ایشو نالوں کا ہے. نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں، لوگ بسے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری NDA میں وہ نالے صاف کرے گی، اور وہ کر رہی ہے، ابھی شروع کر رہی ہے. اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے
سب سے زیادہ یہ بڑے وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں، تو ان کی ہم نے سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی، اور فیڈرل گورنمنٹ آبویسلی نالے صاف کر رہی ہے، تو یہ سیکنڈ چیز ہے۔ تیسری چیز سیوریج سسٹم ہے، یہ بھی ایک کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے، تو سیوریج سسٹم کے اوپر بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں، اس میں سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا۔ پھر جو سالڈ ویسٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس طرح ہم سب جانتے ہیں کراچی میں، تو اس کے اوپر بھی اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ اسی 1100 ارب روپے میں کراچی کے جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے، یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں اور اس کا پورا ایک سسٹم بنائیں۔ ٹرانسپورٹ، کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، جس میں جو کراچی سرکولر ریلوے ہے، یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے، یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ اور پھر سڑکیں ہیں کراچی کی، بی آر ٹی کی مختلف لائنز ہیں، گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں، یہ بھی آج ہم نے جو طے ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشوز اب جو ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سڑکوں کا ایشو ہے، یہ بھی ہم اب پوری طرح حل کریں گے۔ تو ایک طرف کراچی کے لوگوں کو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے، لیکن ہوا اس سے یہ ہے کہ جو ساری جو چیزیں نہیں ہوتی تھی کراچی میں، وہ ہم نے اس کمیٹی کے ذریعے پوری کوآرڈینیشن کے ذریعے فیصلہ کیا کہ ہم اب حل کریں گے۔ دیکھیں، یہ امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ کراچی کے اندر ڈفرینٹ ایریاز میں مختلف اینٹیز کی جورسڈکشن ہے، کہیں کنٹونمنٹس آ جاتی ہیں، کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پراپرٹی ہے، ریلوے ہے، کہیں آ جاتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی، تو وہ جو مختلف جورسڈکشن ہے، اس لیے مشکل ہوتا تھا امپلیمنٹیشن۔ اب یہ جو ہماری پی سی آئی سی بن گئی ہے، اس کا مطلب کہ سب اسٹیک ہولڈرز ایک ہی جگہ پہ آ جائیں گے اور فیصلے آسان ہوئیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی۔ تو جو امپلیمنٹیشن، اصل چیز تو ہے امپلیمنٹ کرنا، پلانز بن جاتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو یہ جو پی سی آئی سی سے امپلیمنٹیشن ہوگی، اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج ان ایریاز میں، تو سب مل کے اب کریں گے۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ایک بڑا مشکل وقت کراچی کے لوگوں نے گزارا ہے، اس سے یہ ایک بہتری اب نکل آئے گی کہ وہ جو پینڈنگ مسئلے تھے کراچی کے، وہ انشاءاللہ اب ہم حل کریں گے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ اوورآل، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، فلڈنگ میں اور بہت لوگ متاثر ہوئے، تو وہ بھی انٹیریئر میں بھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پورا آگاہ کیا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہے انٹیریئر میں بھی، تو وہ بھی ہم آپ کو بیٹھ کے اس کے لیے ایک تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اب ادھر بھی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ بلوچستان جو ہے، وہ بھی میری ان سے جام کمال سے پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی، وہاں بھی کئی ایریاز کے اندر بڑے لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی بلوچستان بھی ہے، اور کے پی کے علاقوں کے اندر، وہاں بھی اس میں سوات کے اندر اور چترال میں بھی ہائی فلڈ آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اس سال یہ مشکل امتحانوں میں ڈالا، جس طرح میں نے کہا کرونا کا بہت بڑا امتحان تھا، ساتھ والے ملک ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی اس وقت عذاب آیا ہوا ہے، ان کی اکانومی کس طرح نیچے گری ہے، ان کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس سے ہمارے کیونکہ ایک ہی طرح کی کنڈیشنز ہیں، تو اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے پاکستان میں کہ ہم اس سے، بلکہ شاید ہی کوئی ملک ہو جو اتنی اچھی طرح نکلا ہو جس طرح ہم نکلے ہیں۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی، ایک ٹوٹل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی اس میں۔ اب اس میں بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو یہ فلڈز ہیں، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی، سب بیٹھ کے، اور طے ہو گیا سارے معاملے، ہماری ساری اگریمنٹس ہو گئی، اور انشاءاللہ اب سے آپ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے جو کہ 1 سال کے اندر ہے، پھر ایک میڈیم ہے، اور پھر جو لانگ ٹرم پلان وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے 3 سال کا رکھا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سارے انیشیٹوز 6 بتائے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر پہلا فیز اور 3 سال میں سارے فیزز ختم ہو جائیں گے۔ شکریہ۔